ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا قیامت کے دن ویلیو اور اہمیت بندے کے نیک عمل کی ہوگی۔ اس دن اللہ رب العزت انسان کے عملوں کی قدر کرے گا۔ اس دن نیکی کی ویلیو ہوگی اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، نہ کسی کے خاندان کی، نہ نسب برادری قوم کی، نہ کسی کی دولت اور کسی کے سرمایہ کی، صرف اور صرف انسان کے نیک اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے من بطا بہ عملہ لم یسری بہ نسبہ، قیامت کے دن جس شخص کی نیکیوں نے، قیامت کے دن جس شخص کے اچھے اعمال نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لم یسری بہ نسبہ، اس کا نسب، اس کی قوم، اس کی دولت، اس کی برادری اس کو کوئی مقام نہیں دے سکے گی۔ جس کے ساتھ نیکیاں نہ ہوئی، جس کا دامن نیکیوں سے بھرا ہوا نہ ہوگا، اس کی کوٹی ویلیو نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قریش کو جمع کر کے عمر بن خطاب کو کہا جاؤ میری قوم، میری برادری، میرے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے لاؤ، میں آج ان سے کوئی
بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے۔ جناب عمر بن خطاب نے اکٹھا کیا تمام قریشیوں، مسجد نبی میں جمع ہے۔ اللہ کے پیغمبر، آپ کا خاندان، آپ کا قبیلہ آ چکا ہے، کیا حکم ہے؟ آپ دو بندوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے کر حجرہ عائشہ سے نکلے، مسجد نبی میں داخل ہوئے۔ آپ کی قوم اور آپ کی برادری کے لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کی جماعت، اے میرا خاندان، اے میری برادری، دیکھنا کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ لوگ نیکیاں لے کر آئے اور تم نیکیوں سے خالی ہو۔ اس زام پر، اس سہارے پر کہ ہم محمد رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس دن کوئی نسب اور خاندان فائدہ نہیں دے گا، اس دن نیکیاں فائدہ دے گی۔ اور پھر آپ نے اپنی پھپھی سیدہ صفیہ کو بلایا، گھر میں بلا کے اسے بھی کہا یا صفیہ عمۃ رسول اللہ، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، یہ مت سمجھنا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہوں، نیکیوں میں کمی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، نیکیاں لے کر آنا۔ پھر آپ نے پیغام بھیجا کہ میری لخت جگر فاطمہ کو بھی لے کر آؤ، اس کو بھی بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا یا فاطمہ ایمالی، فاطمہ نیک اعمال کرو، یہ مت سمجھنا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہوں، نیک اعمال لے کر آؤ۔ من بطا بھی عملہ لم یسر بھی نسب، نیک عمل کی ویلیو، نیک اعمال یہ اسلام کی عمارت ہے، عمارت یہ اسلام کی بلڈنگ ہے، نیک اعمال۔ لیکن یاد رکھیں نیک اعمال اس وقت فائدہ مند ہوں گے، نیک اعمال کی ویلیو بھی تب ہوگی، نیک اعمال کی ویلیو بھی اس وقت ہوگی جب اس عمارت اور اس بنیاد کی بنیادیں درست ہوں گی۔ ہر نیکی انسان کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی، یہ بھی یاد رکھو۔ نیکی کی ویلیو ہے، نیکی پر ہی انسان کی نجات کی اساس اور بنیاد ہے، لیکن ہر شخص کو اس کی نیکی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ اس نیکی کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی، بنیادیں درست نہیں ہوں گی۔ بنیادیں کیا ہے؟ ایمان۔ نیک اعمال کرنے سے پہلے بندے کا ایمان مستحکم ہونا چاہیے، بندے کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی نیک عمل کی بات کی ہے وہاں اللہ نے یہ شرط عائد کی ہے، من عمل عملا من ذکر او انثی، نیکی کرنے والا مرد ہو، نیکی کرنے والی عورت ہو، جو بھی ہو نیکی کرنے والا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا مومن ہونا ضروری ہے، اس کے پاس ایمان کی پونجی ہونا ضروری ہے، ایمان کی دولت ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برسر منبر کہا تھا
لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، تم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکو گے جب تک کہ تمہارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا، جب تک کہ تمہارے پاس ایمان مضبوط نہیں ہوگا تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ نے سیدنا ابو ہریرہ کو بھیجا ہے، ابو ہریرہ اٹھو، مدینے کی گلیوں میں، مدینے کے چوکوں میں، مدینے کے چوراہوں میں ایک ندا دے دو۔ کیا ندا دینی ہے؟ یہ اعلان کر دو کہ لا يدخل الجنت الا مؤمن، جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا۔ پہلے ایمان ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ ایمان اس عمارت کی بنیاد ہے، بنیاد یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ بنیاد مضبوط ہے، اوپر کھڑے ہونے والی عمارت اگرچہ کمزور بھی ہو، کچھ اس میں مٹیریل کمزور بھی لگ جائے تو گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہے، وہ ریت کا ڈھیر ہو، تو وہ بلند و بالا خوبصورت عمارت آپ سنگ مرمر کی بنا دیں، آپ ٹیلے لگا دیں اس عمارت کو، آپ جیسا اعلیٰ اور خوبصورت رنگ کیوں نہ آپ اس عمارت کو کر دیں، اگر بنیاد درست نہیں تو وہ عمارت بیکار ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، وہ مومن ہو، اس کے پاس ایمان کی دولت ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ایمان مضبوط ہے، ایمان مستحکم ہے، ایمان درست ہے، ایمان کی پونجی اور ایمان کی دولت موجود ہے۔ جو بھی نیکی کرے گا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کی نجات کا سبب بن سکتی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایک ذرہ برابر نیکی بھی اس کی نجات کا سبب بن سکتی ہے اگر اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہنے لگے اللہ کے حبیب، میرا باپ فوت ہوا ہے، عاص آقا، میرے باپ نے مرنے سے پہلے ایک نظر مانی تھی، نظر کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، میرے باپ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری نہ کر سکا، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تیرے باپ نے کیا نظر مانی تھی؟ آقا میرے باپ نے نظر یہ مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ قربان کرے گا، 100 اونٹ ذبح کرے گا، 100 اونٹ۔ وہ فوت ہو گئے۔ میرے بھائی نے، ہم 2 بھائی ہیں، ایک ہشام ہے، وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، کہا میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے 50 اونٹ ذبح کر دیے، اب وہ مجھے کہتا ہے تیرے حصے کے 50 اونٹ رہتے ہیں، باپ کی طرف سے اس کی نظر کو پورا کرو۔ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیں، میرے پاس استطاعت موجود ہے، میرے پاس طاقت موجود ہے، میرے پاس سرمایہ موجود ہے، میں 50 اونٹ خرید کر اپنے باپ کی طرف سے ذبح کر سکتا ہوں، نظر پوری کر سکتا ہوں، آپ مجھے حکم دے، اگر میں 50 اونٹ ذبح کر دوں تو میرے باپ کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَبَاكَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ، اگر تیرے باپ نے توحید کو مانا ہوتا، تیرے پاس اگر توحید، تیرے باپ کے پاس توحید کی دولت ہوتی، تیرے باپ کے پاس اگر توحید کا سرمایہ ہوتا،
اگر وہ ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوتا، ایک اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا مانتا ہوتا، اگر وہ ایک اللہ کی ذات کو مانتا ہوتا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کی الوہیت میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہراتا ہوتا، پھر تو اس کی طرف سے کوئی جانور ذبح کرتا، لَنَفَعَهُ ذَلِكَ، تو تیرے باپ کو اس کا فائدہ ہوتا۔ لیکن اے عمر، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ تیرے باپ کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ ایمان توحید کا نام ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کی وضاحت اور تفصیل کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے خالق ماننے پر راضی ہوں، میں اللہ کو مالک مان کر راضی ہوں، میں صرف اپنے رب کو مشکل کشا مان کے راضی ہوں۔ رضیت باللہ ربا، میں صرف اپنے رب کو بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، شفا دینے والا، کشتیاں تارنے والا، قسمتوں کو بدلنے والا، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب کے رب ہونے پر، اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں۔ اس کا نام اللہ پر ایمان ہے۔ ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، یہ ہے ان تؤمن باللہ۔ اس کائنات کے زمین و آسمان کو، پہاڑوں کو بھی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ اس کائنات کے ایک ذرے کا خالق بھی ایک اللہ ہے۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تمہارا اللہ پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ پر ایمان کیا ہے؟ کوئی امیر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، کوئی غریب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، بیمار ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے، شفا یاب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان رکھو۔ نظر و نیاز اللہ کے لیے ہوگی، شور و پکار اللہ کے لیے ہوگا، چڑھاوا صرف اللہ کا ہوگا، صرف اللہ کے گھر کا طواف ہوگا، صرف اللہ کے گن گائے جائیں گے، اللہ کے گیت گائے جائیں گے، اللہ رب العزت ہی کی تعریفیں ہوگی۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی بدنی باتیں، تمام قسم کی کولی باتیں، تمام قسم کی مالی باتیں ایک اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ صرف اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، صرف اللہ کو خالق ماننا ہی ایمان نہیں۔ ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ اس ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو۔ والذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایسا ایمان لائے، ایسا ایمان اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ کرے، شرک کی ملاوٹ نہ کرے، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور ان کے لیے قبر میں بھی امن ہوگا، ان کے لیے قیامت کے دن بھی امن ہوگا، اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو انہیں امن مل جائے گا، جنہوں نے اپنے عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں کی۔ شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھو، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، بہت سے ایسے مرد، بہت سی ایسی عورتیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ان کا ایمان ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ مشرک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اللہ کو ماننے کے باوجود، اللہ پر ایمان لانے کے باوجود، اللہ کو خالق بھی مانتے ہیں، مالک بھی مانتے ہیں، اللہ کو رازق بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. اس کے باوجود شرک کرتے ہیں. ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. ایسے ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ایسے ایمان کی کوئی حیثیت نہیں. کسی نے حبر الامہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی کہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی، اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ یہ ماننا، یہ عقیدہ رکھنا کہ زمین کو اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ پر ایمان ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ آسمانوں کو صرف اللہ نے بنایا ہے، یہ ایمان ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ امیر اللہ کے بننا امر سے ہوتا ہے، غریب بندہ اللہ کے امر سے ہوتا ہے، یہ ایمان ہے. تو شرک پر کیا ہے؟ کا شرک یہ ہے کہ نظر و نیاز دینے کے لیے، سور و پکار کے لیے، چڑھاوا چڑھانے کے لیے، دعا کرنے کے لیے غیروں کو بھی شریک کیا جائے. کفار مکہ اسی طرح کرتے تھے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا لَإِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ابو جال بتا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا تھا اللہ. اے پیغمبر ابو جال سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتا تھا اللہ. اے آقا ابو جال سے پوچھو باغ کون برساتا ہے؟ وہ کہتا تھا اللہ. کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ ابو جال کہتا تھا ایک اللہ. یہ ان کا ایمان تھا. تو پھر وہ مشرک کیوں تھے؟ جب چڑھاوا چڑھانے کی باری آتی تھی تو وہ اپنے بزرگوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے تھے. نظر و نیاز وہ اپنے بزرگوں کے نام کے دیتے تھے. وسیلہ کی باری آتی تو وہ اپنے بزرگوں کو وسیلہ بناتے تھے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. قرآن کہتا ہے وہ کہتے تھے ہم اپنے بزرگوں کو رب نہیں بناتے، ہم ان کو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بناتے ہیں. فرمایا یہی تو ان کا شرک تھا جو آج تھوک کے حساب سے، اللہ کی قسم تھوک کے حساب سے آج کلمہ پڑھنے والوں کے اندر، عبد الرحمن عبداللہ نام رکھنے والوں کے اندر، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والوں کے اندر آج تھوک کے حساب سے یہ شرک آ چکا. وہ کہتے ہیں مکان کی چھت میں چڑھنے کے لیے بھی تو سیڑھی کی ضرورت ہے نا، اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی راستے میں بزرگوں کو، فوت شدگان کو وسیلہ بنانا ہے. میرے بھائی حقائق کی دنیا میں تو آ، علم کی دنیا میں تو آ. چھت دور ہے، اللہ دور نہیں ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیس کمثلہ شیء. اللہ پر ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ کی مثل کوئی نہیں. ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ کہ آپ اللہ پر ایمان لائیں. عمل کا فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہوگا. اور ایمان کسے کہتے؟ اللہ پر ایمان ہو اور اللہ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں، اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. جو شریک ٹھہرائے گا اس کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں رکھتی. میرے آقا نے کہا اے عمر تیرے باپ کو کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ تیرا باپ شرک کرتا تھا، وہ شرک کرتا تھا، اسے کوئی فائدہ نہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے بھی ایک سوال کیا. اس نے کہا اللہ کے رسول میرا رشتہ دار عبداللہ بن جدعان آقا کتنا سخی تھا، بڑا سخی انسان تھا، بڑا صدقات و خیرات کرتا تھا، غریبوں مسکینوں میں بڑا بانٹتا تھا، بہت تقسیم کرتا تھا.
تاکہ حاجیوں کو کے ستو پلانے کا بندوبست اکیلا عبداللہ بن جدعان کرتا تھا. حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت، ان کو ستو پلاتا تھا، عام پانی نہیں. بڑے بڑے ٹب بھر کے اس نے جگہ جگہ پہ سبیلیں لگائی ہوتی تھی ستو کی. ان کی خدمت کرتا، کہتا ضیوف اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، دنیا کے کونے کونے سے چل کے آئے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. ان کی خدمت کرتا، انہیں کھانے کھلاتا، انہیں ستو پلاتا. کہتے اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار عبداللہ بن جدعان کو یہ نیکیاں فائدہ دیں گی؟ بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، تنکا. آپ نے فرمایا عائشہ، عبداللہ بن جدعان کو ایک تنکے کے برابر بھی اس کے صدقات و خیرات نے، اس کی صلہ رحمیوں نے، اس کی ضیافتوں نے، اس کا کھانا کھلانا، پانی پلانا، حاجیوں کی خدمت کرنا، ستو پلانا، آپ فرماتے عائشہ ایک تنکے کے برابر بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. یہ معمولی نیکی ہے بھلا؟ حاجیوں کی خدمت کرنا، اللہ کے مہمانوں کی خدمت کوئی معمولی عمل ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے. ان کو کھانے کھلانا. یہ تو انسان ہے نا، انسانوں کو ستو پلائے جا رہے ہیں، انسانوں کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں. انسان عام انسان نہیں، حجاج کرام ہے، بیت اللہ کا حج کرنے والے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں. پانی تو ایک جانور کو پلا دینا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. فاحشہ اور بدکارہ عورت نے ایک کتیا کے بچے کو پانی پلا دیا تھا. پانی کا ایک گھونٹ اس نے پلایا تھا ایک کتے کے بچے کو. کسی انسان کو اس نے نہیں پلایا تھا، وہ کوئی ستو کا بندوبست اس نے نہیں کیا تھا، اس نے کتے کو کھانے نہیں کھلائے تھے، اس نے اپنے موزے میں پانی نکال کے کنویں سے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا. ایک فاحشہ بدکارہ ہوتی. اللہ نے اس کے اتنی نیکی کی، اتنی قدر کی، اتنی قدر کی نگاہ سے اللہ نے اس خاتون کی نیکی کی اتنی قدر کی. اللہ نے اعلان کر دیا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس خاتون کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور اس کو میں نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا. اس خاتون کی زندگی بدل گئی تھی. اس دن کے بعد اس خاتون کے اندر انقلاب آ گیا تھا، شرم و حیا کی پیکر بن گئی تھی، اس کے اندر پاک دامنی آ گئی تھی. چھوٹی سی نیکی نے اس کے اندر انقلاب برپا کر دیا تھا. سوچو، غور کرو، ادھر کتے کو پانی پلایا جا رہا ہے اور ادھر حاجیوں کو ستو پلایا جا رہا ہے. حاجیوں کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے کھانے سجائے جا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ عبداللہ بن جدعان کے پاس ایمان نہیں تھا، توحید نہیں تھی، عقیدہ نہیں تھا، منہج نہیں تھا. اس کے عقیدے میں غلاظت تھی، شرک کی بدبو آتی تھی، اور بدکارہ عورت تو بدکارہ تھی لیکن اس کے عقیدے میں شرک نہیں تھا. وہ در در پہ جھکنے والی نہیں تھی، تعویذ لینے والی نہیں تھی، درباروں پہ ٹھوکریں کھانے والی نہیں تھی. گناہگار تو بہت تھی لیکن اپنے رب کے سامنے جبین نیاز کو کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکاتی تھی. اس کے صرف کتے کو پانی پلانا اللہ کو پسند آ گیا. من عامل من ذکر او انثی وہو مومن. میرے بھائیو، بنیادیں مضبوط کرو، بنیادیں، اپنے عمل کی بنیادیں مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مستحکم کرو. عقیدے میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہو میرے بندو اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا. اللہ فرماتے ہو میرے بندو میری عبادت کرو، ایسی عبادت کہ اس میں ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ نہ ہو.
शिरक की मिलावट हो गई, अल्लाह सारी नेकियां बर्बाद कर देगा, सारी नेकियां हबत हो जाएंगी। अल्लाह ने 18 नबियों का नाम लेके कहा वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून, अगर ये मेरे उलुल अज़म पैगंबर, ये मेरे नबिया भी शिरक कर बैठते, अल्लाह फरमाते उनकी इबादतें, उनकी रियासतें जाया हो जाती, उनसे नबूवतें अल्लाह छीन लेता। उसका ऐलान है इन्नहू मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, जो जर्रा बराबर भी शिरक करके फौत हुआ, तौबा ना की, जर्रा बराबर भी शिरक करता हुआ फौत होगी। गैरुल्लाह के तावीज लेता लेता फौत हो गया, गले में तावीज बांधता बांधता फौत हो गया, बाजू के साथ तावीज बांधता बांधता फौत हो गया, जर्रा बराबर भी उसने शिरक किया। अंगूठी के नगीने को नफे नुकसान का मालिक समझता समझता फौत हो गया, बिल्ली को मुश्किल कुशा समझता रहा, उल्लू को मुश्किल कुशा समझता रहा, फौत हो गया। अगर गैरुल्लाह के नाम की नजरों न्याज देता देता, चढ़ावे चढ़ाता चढ़ाता, मुश्किल वक्त जायली मदद कहता हुआ, मुश्किल वक्त तली हजवेरी को दाता समझता हुआ, बुजुर्गों को कश्तियां तारने वाला, कश्तियां पार लगाने वाला समझता समझता फौत हो गया, तौबा न की, अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह का ऐलान है इन्नहू मन युशरिक बिल्लाह फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने उस पर जन्नत हमेशा हमेशा के लिए आबादल आबाद के लिए हराम कर दिए, कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। मुआहदबान जो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शिरक से तौबा कर लो, गैरुल्लाह के दर पे नहीं झुकना, किसी दरबार पे नहीं जाना, गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज नहीं देनी, किसी से तावीज नहीं लेना। औलाद अल्लाह से मांगेंगे, रिज़्क अल्लाह से मांगेंगे, शफा अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह के सामने झुकेंगे, दस्ते सवाल एक अल्लाह से फैलाएंगे। ला तुशरिक बिल्लाह इन कुतिलता औ हुर्रिकता, टुकड़े हो जाए, जिस्म का कीमा हो जाए, कीमा करवा लेना, अल्लाह की जात के साथ किसी गैर को शरीक ना ठहराना। ये बुनियाद है, बुनियाद। अगर इसमें लचक आ गई, इस बुनियाद के अंदर दरार पैदा हो गई, अगर ये बुनियाद कमजोर हो गई, तो इस पर खड़े होने वाली इमारत बेकार है। आमिलतुन नासिबा, कुरान कहता है, मेरी बात नहीं है, ये रब का कुरान है, रब का कुरान। आमिलतुन नासिबा, अमल कर करके थक चुके होंगे, आमिलतुन नासिबा, कमरे झुक चुकी होगी, आमिलतुन नासिबा, जिस्म पर इबादत करने के निशानात पड़ चुके होंगे, आमिलतुन नासिबा, सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू कर करके थक चुके होंगे, आमिलतुन नासिबा, सख्त गर्मियों में धूप में चल चल के मस्जिद में आया करते थे, गर्मियों के रोजे रखा करते थे, सारी सारी रात अल्लाह के सामने क़याम करते थे, पांव थक जाते थे, पिंडलियां सूज जाती थी, पांव फट जाते थे, भूखे प्यासे रह चुके हैं। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया, कुरान कहता है जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। क्यों? अमल तो था, इबादतें तो थी, रियासतें तो थी, बुनियादें सही नहीं थी, अकीदा सही नहीं था, मनहज सही नहीं था। नेक अमल मकान है, इमारत है, किस पर खड़ा है? इसकी बुनियाद तौहीद है, इसकी बुनियाद इखलास है। मेरे भाइयों, इखलास, नेक अमल की बुनियाद इखलास है। रियाकारी से तौबा कर लो, दिखलावे से तौबा कर लो, अल्लाह से मुआफी मांगो। किसी को दिखलाने के लिए नमाज नहीं पढ़ेंगे, किसी को दिखलाने के लिए सदका नहीं करेंगे, किसी को दिखलाने के लिए रोजा नहीं रखेंगे, सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए नमाजें पढ़ेंगे।
من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ سب سے پہلے اللہ جہنم میں کن کو ڈالے گا؟ فرعون سے بھی پہلے، نمرود سے بھی پہلے اللہ جہنم میں ریاکار کو ڈالے گا۔ خلوتوں اور تنہائیوں میں ہم گناہ کریں، تنہائیاں ہماری گندی ہوں، خلوتیں ہماری جو ہے گندی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو نیک پیش کرنا، اپنے آپ کو صالح پیش کرنا، یہ نیکیاں ان کی عمارتیں کمزور ہیں۔ لوگوں کے سامنے آئے میں بھی نیک بن جاؤں، آپ بھی نیک بن جاؤں، خلوت اور تنہائی میں موبائل پاس ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ یہ اخلاص نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم للہ، اے لوگوں اپنے اعمال کو اپنے رب کے لیے خالص کر لو۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اللہ صرف اور صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ جہنم میں شہید کو ڈالیں گے، شہید کو، سخی کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، عالم دین کو۔ کبھی سوچا ہے، کبھی غور کیا ہے، کبھی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے غور تو کرنا۔ شہید جس نے ہستی بستی دنیا کو چھوڑ دیا، اپنے آباد اپنی اولاد بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کود گیا تھا، لڑتا لڑتا شہید ہو۔ اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آیا؟ اللہ تیرے راستے میں کٹ گیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے قضا بتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، تاکہ تجھے نشان حیدر دے دیا جائے، وہ تجھے بہادر کہہ دیا گیا، نشان حیدر دے دیا گیا۔ مالدار سے اللہ پوچھیں گے میں نے دولت دی تھی، سرمایہ دیا تھا، میں نے تجھے زمینیں دی تھی، جائیدادیں دی تھی، تیرے پاس بینک بیلنس تھا، محلات تھے، بنگلے تھے، کوٹھیاں تھی، جائیدادیں تھی، اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی غریب، کوئی فقیر، کوئی بیوہ میں نے نہیں چھوڑی، میں نے تیری دولت کو لٹا دیا۔ اللہ فرمائیں گے قضا بتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے سخاوت کی تاکہ تجھے لوگ سخی کہیں۔ عالم دین کو لایا جائے گا، 60-70 سال جس نے 8 سال ان سبوں پہ بیٹھ کے دین کو سیکھا، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے اس نے 8 سال تک دین کو سیکھا، پھر اس نے 60-70-80 سال اس نے اللہ کے دین کی خدمتیں کی، دین لوگوں تک پہنچایا۔ اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے ہاں تو نے کیا کیا؟ تعلمت العلم وعلمت، اللہ میں نے تو زندگی ساری تیرے دین پر وقف کر دی، میں دین کو سیکھتا رہا، سکھاتا رہا، قرآن سیکھتا رہا، سکھاتا رہا۔ اللہ فرمائے گے قضا بتا، اللہ فرمائے گے قضا بتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو دین کو اس لیے سیکھا تھا لیقال لک عالم، تاکہ تجھے عالم کہا جائے، تاکہ تجھے خطیب کہا جائے، تیری علم کی شہرت ہو، تیری خطابت کے چرچے ہو، تیرے اشتہار چھپے، تو لوگوں کو خوش کرنا چاہتا تھا، تو نے مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے کہ میرے فرشتوں ان تینوں قسم کے لوگوں کو، شہیدوں کو بھی اور سخیوں کو بھی، علماء کو بھی گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ فرعون ابھی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ پہلے جائیں گے، کیوں؟ یہ ریاکار تھے، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کیا تھا، اللہ ان کو جنت میں 100 درجے دیں گے، ایک درجہ اور دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین آسمان کا فاصلہ۔ سخیوں کو اللہ رب العزت جنت کے اعلیٰ محلات میں لے جائے گا، جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے خالص اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے 1 روپیہ بھی خرچ کیا، آدھی کھجور جس نے خرچ کی ہوگی نا، آدھی کھجور، اللہ کل قیامت کے دنوں سے کہیں گے دیکھ یہ کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہے گا یہ نیکیوں کے پہاڑ ہے،
अल्लाह फरमाएंगे पता है ये किसकी नेकी है? वो कहेगा किसकी? अल्लाह फरमाएंगे ये तेरी। वो कहेगा अल्लाह मैंने इतनी नेकियां तो नहीं की थी। अल्लाह फरमाएंगे तूने आधी खजूर मेरी रजा के लिए, मुझे खुश करने के लिए, बगैर रियाकारी के आधी खजूर सदका की थी। मैंने तेरी आधी खजूर को इतना बढ़ाया, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां नजर आएंगी। एक तरफ सखी है वो जहन्नम में चला गया, फिरौन से पहले एक तरफ आधी खजूर सदका करने वाला है। फर्क समझो मेरे भाइयों, अपने रब की रजा के लिए नेकी करो। एक तरफ वो शख्स है जिसने एक मसला सुना किसी आलिम से, एक आयत को उसने समझा, एक आयत को उसने समझा, लंबा चौड़ा उसने अमल नहीं किया, लंबा चौड़ा इल्म भी नहीं था उसके पास। नबी अलैहिस्सलाम मदीने से बाहर निकल रहे थे, देखा तो एक शख्स ऊंट दौड़ाता चला आ रहा है, बड़ी तेजी के साथ मदीने की तरफ आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा ये जो सवार आ रहा है ना, ये अपना ऊंट कितनी तेजी से दौड़ाता आ रहा है, ऐसा महसूस होता है ये हमें मिलना चाहता है, इसका कोई अहम हदफ है, ये किसी आम मकसद के लिए, किसी अहम मकसद के लिए अपने ऊंट को दौड़ाता चला आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो मैं रास्ते में फौत हो जाऊं। बड़ी तेजी के साथ ऊंट दौड़ाता आ रहा है। नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, सलाम बुलाया, आपने फरमाया कहां से आए हो? उसने क्या कहा? मिन आली व वलदी व माली, बड़ा लंबा सफर करके आया हूं, अपना खानदान छोड़ के आया हूं, आका अपनी ब्यादरी छोड़ के आया हूं, अपने शहर अपनी बस्ती छोड़ के आया हूं, अपने बीवी बच्चे छोड़ के आया हूं। भूखा था, गर्दो गुबार से अटा हुआ था, भूख के निशानात दिखाई दे रहे थे। अब फरमाया आओ बैठो, आओ तेरी जियाफत करें। कहा नहीं मैं जियाफत के लिए नहीं आया, अल्लिमनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम की तालीम दो, इल्म सीखने आया हूं, इस्लाम का इल्म सीखने आया हूं, दीने इस्लाम का इल्म सीखने आया हूं, आज से दीन को समझने आया हूं, आज से तौहीद को समझने आया हूं। ऊंट में बैठा बैठा दीन को सीख रहा है, तौहीद को सीख रहा है। अल्लाह के नबी ने उसको तौहीद सिखाई, ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत में किसी गैर को शरीक ना करना। उसने कहा कदा अजब, तू ठीक है मैंने कबूल कर लिया, मुझे अल्लाह का पैगंबर मान ले, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा आपने पूछा ना किसको मिलना चाहता है? उसने कहा उरीदु मुहम्मदा, मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को मिलने आ रहा हूं। आपने फरमाया वो मैं हूं। आपने उसको फरमाया मुझे नबी मान ले। फिर आपने नमाजें बताई, रोजे बताए, हज बताया, सारी चीजें बताई। उसी वक्त ही उसने अपनी ऊंटनी का मुंह फेरा, मुहार को खींचा, कहा वापस जल्दी अपनी बस्ती में जाना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल, अपने बीवी बच्चों के पास जाता हूं, ताकि मैं ये इस्लाम की तालीम उनको भी दे दूं, ताकि वो भी जहन्नम की आग से बचे। मेरा खानदान है, मेरा कबीला है, मेरी कौम है, मेरी ब्यादरी है, मेरे अजीजो अकारिब है, मेरे बीवी बच्ची है, मेरे बहन भाई है, मैं उनको भी ये इस इस्लाम की तालीम उनको भी देना चाहता हूं। बाद में पलटा, उसकी ऊंट का जो पांव था वो एक सुराख में आया, उसमें लचक पैदा हुई, गर्दन के बल गिरा, गर्दन टूट गई। नबी अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ के उसके सर को उठा के गोद में रखा। तो फिर आपने सहाबा से क्या फरमाया? रही तू माला कहीं नहीं, रही तू माला कहीं नहीं। मेरे सहाबा, अल्लाह ने हिजाबात उठा दिए, अल्लाह ने हिजाबात उठा दिए, अल्लाह ने इसके रूह के इस्तकबाल के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए। और मेरे सहाबा, मैं जन्नत के 8 दरवाजे खुले देख रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? रही तू माला कहीं नहीं, ये 2 फरिश्ते उतर रहे हैं, उनके हाथों में जन्नत का फल है, ये दुस्सान फी फीही मिन समारिल जन्नह। और मेरे सहाबा, जन्नत के फरिश्ते उसके मुंह में जन्नत का फल डाल रहे हैं और बता रहे ये घर से चला था तो भूखा था। इतना इल्म उसने सीखा।
उसने जाते हुए एक बात पलटते हुए कही थी, उसने कहा अल्लाह के नबी, ये जो दीन आपने आपसे मैंने सीखा है, ला अज़ीद वला हाज़ा वला अनकुस, सारी जिंदगी इस दीन पर अमल करूंगा, ना इसमें इजाफा करूंगा ना कमी करूंगा। मेरे भाइयों, इखलास की दौलत अपने अंदर पैदा करो, ये बुनियाद है। एक और बुनियाद है सुन्नत। वक्त बहुत कम है मेरे पास। सुन्नत, अपने अमल को सुन्नत के मुताबिक करो, सुन्नत के मुताबिक करो। बिदअत से बच जाओ मेरे भाइयों, उस अमल के करीब ना जाओ जिसमें बिदअत की मिलावट हो। वो अमल अल्लाह कबूल करता है जो सुन्नत से साबित हो, जो सुन्नत से साबित नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हर अमल करने से पहले अल्लाह के नबी को देखो, अल्लाह के नबी ने वो अमल किया है या नहीं किया। किया है तो कैसे किया है, ये दोनों चीजें चेक करो। अगर वो अमल अल्लाह के नबी ने नहीं किया, आप कर रहे कि अच्छा है, हरज क्या है। आपको मौलवी ने कह दिया कि हरज क्या है, यही धोखा है, धोखा। ऐसा अमल करना जो सुन्नत से साबित नहीं है, कितना अच्छा क्यों ना, उसका नाम बिदअत है, बिदअत। मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। मेरे पैगंबर ने कहा, जिसने दीन में कोई नया काम इजाद किया जो सुन्नत से साबित नहीं है, वो बिदअत है, बिदअत। बिदअत के बिदअती शख्स के सारे अमाल अल्लाह बर्बाद कर देता है। ला यकबालु मिन्हु सरफन व अदला। अल्लाह ना उसके किसी नफल को कबूल करता है ना फर्ज को कबूल करता है जो दीन में बिदअत का इजाफा करता है। ये तुम्हारा कुल, ये तुम्हारा साता, ये तुम्हारा 40वां, ये इसाले सवाब के जो तुमने रास्ते आज घाट लिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर ये तरीके तुमने आज इजाद कर लिए, इसका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, सुन्नत से कोई साबित नहीं है। मेरे भाइयों, मत बर्बाद करो अपनी नेकियों को। जो बिदअत का इजाफा करता है, अल्लाह उसकी जिंदगी की सारी नेकियों को बर्बाद कर देता है। बल्कि मेरे पैगंबर ने कहा, इन्नल्लाह हजब तौबता अन कुल्ली साहिबी बिदा। अल्लाह बिदअती शख्स को तौबा की तौफीक नहीं देता। चोर तौबा कर सकता है, जानी तौबा कर सकता है, डाकू तौबा कर सकता है। क्यों? वो समझता है ये गलत काम है। बिदअती शख्स तौबा नहीं करेगा, वो उसको नेकी समझता है। वो कहता हरज क्या है? भाइयों, ये हरज है कि तुम दीन में इजाफा कर रहे हो। उस शख्स ने क्या कहा था? उसने कहा ला अज़ीद वला हाज़ा वला अनकुस। ना इस पर कमी करूंगा ना ज्यादती करूंगा। आपने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्ना। जो अल्लाह की जमीन पर चलते फिरते जन्नती शख्स को देखना चाहता है, वो इसको देख ले, ये जन्नती जा रहा है। अमल वो करो जो सुन्नत से साबित है, सुन्नत के मुताबिक करो। अपनी मर्जी की नमाज नहीं, नमाज उंज पढ़ो जिस तरह अल्लाह के नबी ने पढ़ी है। सल्लू कमा रही तुमूनी उसल्ली। नमाजें उस तरह पढ़ो जिस तरह अल्लाह के नबी की नमाजें थी। और नौजवानों, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बहुत डिग्रियां कर गए हो, बड़ी होते बड़ी बड़ी तुमने डिग्रियां कर ली है। देखो अल्लाह के नबी की नमाज बुखारी में है, मुस्लिम में है, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी में, नसाई में। तुम्हारे हाथों में मोबाइल है, गूगल पे लिखो अल्लाह के पैगंबर की नमाज। अल्लाह के नबी की नमाज जब निकलेगी, हदीस की किताबें खुलेगी, बुखारी खुलेगी, मुस्लिम खुलेगी, अबू दाऊद खुलेगी, तिरमिज़ी खुलेगी, तबरानी खुलेगी, मुस्नद अहमद खुलेगी। काबा के रब की कसम उठा के कहता हूं, मिंबर पे खड़ा हूं, तुम्हें नमाज अल्लाह के नबी की मिलेगी, रफुल यदैन के साथ मिलेगी।
नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करते रफुल इज्दैन करते थे, रुकू जाते रफुल इज्दैन करते थे, रुकू से उठते हुए रफुल इज्दैन करते थे। जो हदीस की कोई किताब उठा के मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें अल्लाह के नबी की नमाज दिखाता हूं, उसमें रफुल इज्दैन मैं दिखाऊं। जाओ कोई हदीस की किताब लाओ, कोई अपने मौलवी से कहो कि मुझे बुखारी दो, जाओ अपने मौलवी साहब से बुखारी लो, मुस्लिम लो, तिरमिज़ी लो, निसाई लो, हदीस की कोई किताब लो, आओ इधर, मैं रफुल इज्दैन उसमें से ना दिखाऊं तो कभी भी मिंबर पे नहीं आऊंगा। आ मेरे साथ आ, मेरे चैलेंज को कबूल कर। जिंदगी में कभी भी मिंबर पे नहीं आऊंगा, जुर्रत तो पैदा कर। उसे कहो निकालो, आधे घंटे के लिए बुखारी दे दे। अपने मौलवी साहब को कहो आधे घंटे के लिए मुस्लिम दे दे, आधे घंटे के लिए अबू दाऊद दे, तिरमिज़ी दे, नसाई। जाओ हदीस पाक की कोई किताब अपने मौलवी साहब को कहो वो आपको दे। किताब तुम्हारी लाइब्रेरी से होगी, मौलवी तुम्हारा निकाल के देगा, रफुल इज्दैन मैं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह, ना दिखाऊं तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत में आ जाओ, अपने अमलों को बर्बाद ना करो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस्लाम को समझने की तौफीक दे। तो हर नेक अमल की बुनियाद किस पर है? तौहीद पर, इखलास पर, सुन्नत पर। ये चीजें, ये बुनियाद है, ये बुनियादें मजबूत होंगी फिर इमारत खड़ी है। ये मेरा मौजू था। खोखली बुनियादें, नापायदार इमारत। अगर ये बुनियादें खोखली हैं, तौहीद की जगह शिरक है, सुन्नत की जगह बिदअत है, इखलास की जगह रियाकारी है, ऊपर खड़े होने वाली इबादत, तहज्जुद और सोमो सलाह, जिक्र व अस्कार, तलावते सब बेकार है, कोई फायदा नहीं। मेरे भाइयों, इस्लाम को समझे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक